الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک کی آواز تھوڑا گونج رہی ہے، اس کا ایکو ختم کریں۔ بالکل ختم کر دیا، اور تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ پنکھے تو بند نہیں کروائیں، گرمی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے نا۔ جی ہاں پنکھے بند کرنے سے تو قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان پیغمبروں نے انسان کو جو بات سمجھائی، الحمدللہ، ان تمام پیغمبروں نے جو بات سمجھائی انسان کو وہ یہ کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم آزاد نہیں ہیں، اس زمین پر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جو ٹینشن میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے، انزائٹی، یہ مختلف ناموں سے ایک ہی بیماری ہے جس کو مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں اور میری مرضی کے حساب سے حساب و کتاب چلنا چاہیے۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے حساب سے سارے معاملات ہونے چاہیے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ کس کے حساب سے معاملات ہوں گے؟ اللہ کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ خدا میں ہوں، تو پھر انسان پریشانی کی طرف جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، پھر ڈپریشن میں بھی جائے گا، خودکشیاں بھی ہوں گی، کفر بھی بکے گا زبان سے، ناشکری بھی کرے گا، خود بھی ٹینشن میں آئے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، چوریاں بھی کرے گا، ہر گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگے گا، شراب بھی پیے گا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب انسان غموں میں آتا تو اللہ کی طرف بہرحال رجوع کر لیتا تھا،
پیٹ بھرا ہوا انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا. اکثر پریشانی آتی تھیں، لوگ داڑھیاں رکھ لیتے تھے، نمازیں شروع کر دیتے تھے، چلو یار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عیاشی تو ویسے ہی نہیں ہے، اللہ سے لو لگا لو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے. اللہ سے دور تو تھے وہ، لیکن اللہ سے دور ہونے کی وجہ خوشحال زندگی. تو جب وہ زندگی ختم ہوئی تو ان کو احساس ہوتا تھا بھئی اصل کون ہے؟ اللہ. کیونکہ نظریہ صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا. بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کرنا کیا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہوتا، خواہشات کا غلام بنا ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچے کو پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، ناکام ہوں گا تو جاب میں مشکلات، گھر میں بھی طعنے. لیکن کوئی ایسا پروگرام ٹیلی ویژن پہ، کوئی ایسی سیریز چل رہی ہیں جس میں اس کی دلچسپی بہت بڑی ہوئی ہے. کوئی نئی فلم آ گئی ہے بھائی مارکیٹ میں، اب اسے پتہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں دلچسپی اتنی ہے کہ وہ پتہ ہونے کے باوجود اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس بندے کا نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ٹی وی بند کرنے کی ضرورت ہے. جس ڈرامے میں وہ دلچسپی لے رہا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو باپ کیا کرے گا؟ ٹی وی گھر سے نکال دے گا. بیوی تو نکال نہیں سکتا، ٹی وی نکال دے گا. ٹی وی گھر سے نکال دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا بچہ کہے گا اب کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، چلو اب کیا کرو؟ پڑھ لو. یہ کام وہ بچہ کرے گا جس کے کانسیپٹ کلیئر تھے، جس کا عقیدہ صحیح تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہے گا یار اب اس کو بھی بلکہ عقلی طور پر خوشی ہوگی، چلو میرے ابا نے اچھا کام کیا، اس بہانے میں پڑھ لیا. لیکن اگر بچے کا خیال یہ ہے کہ محنت کر کے امتحان دے کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ گھر سے ٹی وی نکالیں یا نہ نکالیں، اس سے بچے کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. بلکہ ٹی وی نکالنے سے اس کی ٹینشن بڑھے گی کہ یار کرنے کا ایک کام تھا وہ بھی ابا نے لے لیا اور مصیبت میں ڈال دیا، ٹینشن میں ڈال دیا کہ پڑھو. چلو ڈرامہ چھین لیا مجھ سے، فلم چھین لی، ویڈیو گیم چھین لیا، وہ مزے ختم ہو گئے، لیکن مزید ٹینشن تو نہ دینا، میں کچھ اور پان گٹکے میں دل بہلاؤں گا. ابا نے تو ایک اور ٹینشن میرے اوپر ڈال دی کہ اب امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو اس سے اس کو ڈبل ڈپریشن ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو خوشیاں چھیننے کی ٹینشن اور ایک امتحان کی ٹینشن جو اس کے سر پہ ڈال دیا آپ نے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ لوگ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز، ڈبل ڈبل آ رہی ہے. تو جب کہ اس کو پتہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ ڈبل ٹینشن میں آئے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا. جب انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ آخرت ہے، قبر برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برے اعمال کی بری سزا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہشات اسے دور کر دیتی ہیں اللہ کے راستے سے. لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. جسے گہری نیند آتی ہو اس کے لیے فجر پڑھنا مشکل، جسے نیند ہی نہ آئے تو اس کے لیے فجر پڑھنا آسان. تو نیند کی خواہش نماز سے کیا کرے گی؟ روک دے گی. تو ایسے شخص سے جب خواہشات چھین لی جاتی ہیں،
اللہ کی طرف سے اسے پریشانیاں آتی ہیں تو بالآخر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سکون بھی ملتا ہے اور اندرونی طور پر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یار چلو کسی بہانے اللہ کے راستے کی طرف آ گئے ہم. پھر اسے یہاں نماز میں، عبادت میں، اللہ سے لا لگانے میں سکون ملے گا، اس کی پریشانی ختم ہوگی. لیکن جس کا یہ نظریہ ہو کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی یا آتی ہیں اللہ کی طرف سے مگر وہ ہمیں ٹینشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، اس میں کوئی خیر کا عنصر بولو ہے ہی نہیں. کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو فضول بکواسات لوگ کر رہے ہیں آج کل. تو جب ایسے شخص پہ آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں اور اس کا آخرت پر یقین بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی ٹینشن نماز پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھتی ہے. مذہب کی طرف آنے سے اس کی ٹینشن میں کمی کے بجائے اضافہ، اس لیے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے میری ٹینشن ختم ہو نا. بے روزگاری ہے، کہیں رشتہ چل رہا تھا وہاں سے انکار ہو گیا، یہ دو ٹینشنیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں آج کل. اگر آپ دیکھیں نا خودکشیوں کی وجہ، ڈپریشن کی وجہ، تو دو میں سے ایک ہوگی، یا تو بے روزگاری ہے یا کہیں چاہتے تھے اور ہوئی نہیں وہاں پہ. لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ دو چل رہے ہیں کیس. تو جب پریشانی کی وجہ سے وہ آتا ہے، جب دین کی بات اس کے سامنے کی جائے، بھائی اللہ سے لا لگاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو وہ کہتا ہے میں پہلے ایک ڈپریشن میں ہوں، مجھے تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چاہیے نا، مجھے تو خوشیاں چاہیے، مجھے تو کوئی اچھی سی فلم دکھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے پیسے دو، میری ٹینشن کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو میری ٹینشن ختم کس سے ہوگی؟ بھائی پیسے سے ہوگی، پیسے دو مجھے. اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو. داڑھی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عورت کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو، کہ یہ پردے کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ پیسے جیب میں ہے نہیں، گھر میں تانے، گھر سے باہر تانے، بے روزگاری، اور کیا کہا جا رہا ہے عورت کو؟ پردہ کرو. تو ان کو دین کی طرف آنے سے پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو شراب کباب کی طرف جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، عیاشی کی طرف، یا بندوق اٹھائیں اور ڈکیتیاں شروع کر دیں پیسے کمانے کے لیے، زنا کی طرف جائیں. اور جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں، بھائی شراب کباب کے لیے بھی تو جیب میں کچھ روکڑا ہونا ضروری ہے نا، جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو بولو نا بھائی ہلاک کر دیں. جیسے کہ ابھی کراچی میں واقعہ ہوا ہے، لکی اسٹار تھا، لکی ون، بندے نے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا. اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ، جب تک سندھ میں حکومت نااہل ہی رہے گی تو یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوتا رہے گا. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں خودکشی کرنے والے سے اللہ پوچھے گا، سندھ گورنمنٹ سے بھی اللہ پوچھے گا. جس طرح انہوں نے قوم کو بدحال کیا ہے اور دیوالیہ نکالا ہے. آپ پنجاب کی موٹر وے سے جیسے ہی سندھ موٹر وے پر آتے ہیں، آپ کو سندھ کی حکومت کی نااہلی کا 2 منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے. کھا رہے ہیں بیٹھ کے، عوام بے حس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کام کس ٹریک پہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ تو بھیڑ چال کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جب عیاشی کا راستہ بھی نہ ہو انسان کے پاس، مذہب کا راستہ بھی نہ ہو، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے.
خودکشی نہیں کرتا تو ویسے ہی گھل گھل کے مر جاتا ہے ٹینشن سے. اس لیے سب سے پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ہی ٹاپک گھسیٹتے رہتے ہو ملحدین کے خلاف, خدا کے وجود پہ دلائل مفتی صاحب دیتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے کہا مفتی صاحب بہت ہو گیا ملحدین پر رد, کوئی اور ٹاپک چلائیں. قرآن تو الحم سے لے کے والناس تک توحید ہی بیان کرتا ہے نا. بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے تو کیسے ٹاپک بہت ہو گیا بھائی. خدا کو مانتے ہیں, ایسے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے. اللہ قرآن میں جو اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کوئی ایک دفعہ تھوڑی بیان کی ہیں, بار 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 بار. دودھ کی مثالیں, شہد کی مکھی کی مثالیں, شہد کی مثالیں, اونٹ کی مثال, چوپایوں کی مثال, اور رنگ برنگے پودوں کی مثال, درختوں کی مثال, کھجور کی مثال, انار کی مثال, بیلوں کی مثال, پودوں کی, درختوں کی, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, ان کے راستوں کی. اتنی مثالیں, زمین کی, پہاڑ کی, صحراؤں کی. بار 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 انہی مثالوں کو قرآن گھماتا ہے. اور پھر آپ کو اشکال ہوتا ہے اللہ انہی مثالوں کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہے, تو اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں, بار بار. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے. نالج ایک الگ چیز ہے, معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں. دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں, نالج, تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے, امی. کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج. پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتہ چل گیا یہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں, بس. لیکن باپ اور باپ سے کی جتنے ریلیٹیوز ہیں میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ موت تک, بلکہ مرنے کے بعد بھی, ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا. اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں, بچے کو سمجھ میں آ گیا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہیں, کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے سب کے ابو ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے. بعض لوگوں میں نہیں ہے, وہ اس کو اتنی سیریس نہیں لیتے, ابو کہتے ہیں بس ہیں, کوئی بھی ہیں, بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا انسان. کون ہے چھوڑو, اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ امی ہیں بس. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا, امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا, ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے, بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے. ہوا ہے کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھنا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, وہ جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر
ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری, لے بھائی. ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے, اپنے ماں باپ سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, مدین میں بے روزگار, ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو, یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا, اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا, نام لے لے کے. قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے, بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے, کیا فرمائے رکشے چلائیں, ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں. آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا, یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشا چلانا پڑے, بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے, بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے جی ایسی گاڑی چاہیے, جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا, ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی, تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا, اب کیا ہے, وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو, یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی, میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی, میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار, 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹکری گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا, کل کی بات لگ رہی ہے, اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو, کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. 10-20 اور رہ گئے ہوں گے اگر ہم, گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب, لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی. جم بم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے, بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی, تیار رہو بھائی. جتنے جم وم یہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہا ہے ٹیکا, ادھر تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. 2 انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے, وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن
اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں؟ خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی، یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی. خوش قسمت تھے، پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وقت پورا ہو گیا، جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا؟ جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت، پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا. کم ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں، کوشش کرو مل جائے، اچھا ہے. نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. ایسا نہ تھوڑے دنوں مر کے میرے اوپر ڈال دیں کہ اس کو کیسے پتہ چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو. اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے، جو بنانے والا ہے، وہ تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا، ہم کس کھیت کی مولی؟ ہم 2-4 پلاٹ لے کے یار میری بھی بلڈنگ، میرا پلاٹ، اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے یار. سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے، کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا. کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے، انار کھاؤ گے، 2 کھا لو گے، 3 کھا لو گے، اور وہ استعمال ہوگا، جذب بدن بنے گا، صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ، یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے، پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے، پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں. اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کرائے کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی. اپنا گھر تو میں نے ایک بیان کیا، پورا سمجھایا کہ بھائی کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا، وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہا ہے، وہ نہیں دینا پڑتا؟ تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا، دیکھو 1 تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا، پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ. گھر کے اندر 20-30 ہزار دے دیا، 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا. اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان، مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے، کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی. سارے نلکے ولکے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا، اور بجلی کا بل بھی نہ دو، وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کو. ٹینشن دیکھو، ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے، اٹھ نہیں رہا، ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل؟ میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے. جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ٹینشن، جو ٹینشن آپ کو ہوئی ہے وہ اس کو شروع ہو جائے گی، آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی. ٹینشن کس کو ہوتی ہے؟ مالک مکان کو ہوتی ہے، جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں، بھائی تو بٹن لگوا دے، ابے تو لاک صحیح کروا دے، ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو
اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے, بنا لو ذاتی گھر بھائی, ہم منع نہیں کر رہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے, کھا بھی اچھا لیا, پہن بھی اچھا لیا, سواری بھی اچھی, بیگم بھی اچھی, بچوں کی فیسیں بھی اچھی, اسکول میں بھی اچھے, سب کچھ ہونے کے بعد یہ رافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں اپنا گھر, بنا لیتے ہیں, مرا گئے تو بچوں کے کام آ جائے گا. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ, اپنے لیے نہیں, کیونکہ اب 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار, اپنے لیے کیا رہ گیا, اپنی تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا, اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. اب تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا, اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے, وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے, یار ذرا اچھی سی گاڑی جو ہے نا, پھول وول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. تو وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو کیا ہے, ایک رات کی بات ہے یار, دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے, تو میں ایک رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو, 10-20 سال کی بات ہے یار, وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے, ٹھیک ہے نا, 10-20 سال کی بات ہے, 15 سال کی, 20 سال کی, 20-25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے, اتنا نہیں ہے یہ آپ سمجھ لو, پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو, ورنہ تو کیا پتا کل کا اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے, تو کورونا نے دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے, پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے, پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں, دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو, موت کے لیے تیار ہو یار, کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے, سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں یار ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا, کوئی بعد میں نکلے گا, آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے, یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس, وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں کو یہی کچھ. اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اور جو سیٹنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ والی کی ادھر کیوں ہو گئی, یہ بھی تھوڑے دنوں میں بڈھی ہو جائے گی, جیسی نظر آ رہی ہے ایسی نہیں رہے گی. 1975 میں جو اداکارائیں تھیں نا, ان کو دیکھا کرے 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ جو 75 میں مس ورلڈ بنی تھی, گوگل پہ اس کی ایسا نہ اس پہ وہیں 75 میں عاشق ہو جائیں آپ, یہ بھی بڑا فالٹ ہے نا. کوئی اتنی اچھی لگ رہی ہے اسی کو رکھو, 21 والی 1975 میں دیکھو کیسی لگ رہی تھی. آپ کی حسینہ اس سے اچھی نہیں ہوگی جس پہ آپ عاشق تھے, کیونکہ یہ مس ورلڈ ہے. پھر دیکھو یہ 2021 میں کیسی لگ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی آ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی آ رہی ہے. اسی طرح کوئی ہینڈسم اسمارٹ بڑا خوبصورت ہیرو تھا, لڑکی عاشق ہو جاتی ہے نا, میں نے مفتی صاحب یہیں شادی کرنی ہے, نہیں تو میں خودکشی کر لوں. ایسے ہوتا ہے بہت کچھ لڑکیوں کے ساتھ, ورنہ میں خودکشی کر لوں گی. اب وہ کہیں اور کر لی اس نے, وہ آپ سے لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, تو اتنا ہینڈسم میں نہیں. تو ہینڈسم بھی بہت ہے. 1975 کے کیا ہے وہ انڈیا کا بالی ووڈ, 1975 کا ہینڈسم دیکھو 2021 میں کیسا لگ رہا ہے. وہ بالکل بھی ہینڈسم بالکل بھی پسند آپ کو نہیں آئے. تو سمجھ لو کہ تھوڑے دن میں یہ جو حسینہ کسی اور کوئی اور جو اس کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا ہے, یہ حسینہ بھی تھوڑے دنوں میں حسینہ نہیں رہے گی, بڈھی ہو جائے گی بھائی. تو یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, وہ بھی بڈھی ہو جائے گی. یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کے کھلونے اللہ نے کھیلنے کے لیے دیے ہیں, ان سے اتنی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. موضوع میرا ادھورا رہ گیا ہے, اگلے ہفتے تھوڑا اسی کو کنٹینیو کروں گا, کیونکہ سندھ میں خودکشیوں کا واقعات بہت بڑھ رہے ہیں. میں خودکشی کرنے والے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن سندھ گورنمنٹ بھی قیامت کے دن الٹی لٹکی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے, جو یہ خودکشیوں کا ذریعہ بن رہی ہے. جہاں خودکشی حرام ہے, خودکشی کا ذریعہ بھی کیا ہے,
حرام. بے روزگار آدمی کے لیے خودکشی قطعاً جائز نہیں ہے, ڈکیتی قطعاً جائز نہیں ہے, لیکن آپ جب لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے, کرپشن کر کر کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے. یہ جو جس نے ابھی لکی ون سے خودکشی کی ہے, جس دن پیٹرول کی ہڑتال تھی, سننے میں آیا ہے کہ رکشا خرید کے لایا تھا, اسی دن اسٹرائک ہو گئی, تو وہ اس دن کی دہاڑی بھی نہیں لگا سکا. تو ہم تو پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. خودکشی تو حرام ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے. جو غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والا ہے نا, تو یہ برابر کا مجرم ہے. اور ہماری ماشاء اللہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تبھی یہ واقعات سندھ میں زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور خودکشی کرنے والوں جن کے ارادے ہوں اللہ ان کو بھی صبر کی توفیق اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی موضوع کو وقت رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے لے کے چلوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں عزیز انور ولد انور عزیر انور ثنا خالد بنت محمد خالد کا نکاح مہرینی 50,000 مہر, اس مہر میں عزیر انور ولد انور حسین سے کروں, اجازت ہے جی؟ دلہن کے وکیل کی طرف سے. یہاں تو وکیل کا نام لکھا ہوا ہے عبد المجید ول عبد الغنی. اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عزیر انور آپ ہیں؟ عزیر انور ولد انور حسین, میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح ثنا خالد بنت محمد خالد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا سا جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما, تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں کو شیطان کے شر سے اور آپس کے اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. بہت ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لائیں سوالات.